ہے. بس یاد رکھیے گا دین کے دو حصے ہیں, اصول دین اور فروع. اصول دین میں بات سمجھ کے ماننا ہے اور فروع دین میں بات سن کے ماننا ہے. سمجھ کے ماننے کا نام تحقیق ہے اور سن کے ماننے کا نام تقلید ہے. وہ جب میری مجلسیں اگلی تقریریں آپ کے سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ میں مسئلہ تقلید کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا. لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ خداوند عالم نے نبی اور امام کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اصول دین کو سمجھ کے مانو. سمجھ کے مانو کا مطلب کیا ہے؟ تم نے مانا ہے تو دلیل سے مانا. سمجھ کے ماننے کا مطلب یہی ہوا کہ تم سے اگر کوئی پوچھے تم نے کیوں مانا ہے تو تم بتا سکو کہ ہم نے اس دلیل کی بنا پر. میں نے آپ کے سامنے جتنا تذکرہ کیا, اگر میرے بچوں اور میری بیٹیوں کے دماغ میں یہ باتیں باقی رہیں تو ہم خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی سمجھا سکتے ہیں ہم نے خدا کو کیوں مانا ہے, اس کو قادر کیوں مانا ہے, قدیم کیوں مانا ہے. تو اس کا نام ہے تحقیق. اصول دین میں جہاں عقیدے رکھے جاتے ہیں وہاں تحقیق ہے دلیل سے ماننا یعنی سمجھ کے ماننا. اور فروع دین میں کیا ہے؟ تقلید یعنی سن کے ماننا. بغیر دلیل کے ماننے کا نام ہے, سن کے ماننے کا نام ہے تقلید اور سمجھ کے ماننے کا نام ہے تحقیق. اصول دین میں ہے تحقیق اور فروع دین میں ہے تقلید. تشریح آج نہیں کر سکتا لیکن ایک لفظ تو آپ کے سامنے کہتا ہوں اور وہ یہ کہ فروع دین میں ہمیں کچھ ماننا نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمیں کچھ کرنا ہوتا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس میں دو ہی باتیں ہوتی ہیں, کیا کام کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا ہے. جو کام کرنا ہے اس کو واجب کہتے ہیں اور جو کام نہیں کرنا ہے اس کو حرام کہتے ہیں. یہ ساری باتیں جو واجب ہیں اور یہ ساری باتیں جو حرام ہیں یہ صرف دو جگہ پائی جاتی ہیں, کسی تیسری جگہ نہیں پائی جاتی ہیں. یا قرآن مجید میں سارے واجبات کا ذکر ہے اور سارے حرام اور گناہوں کا تذکرہ ہے, یا 14 معصومین علیہ السلام کی حدیثوں میں تذکرہ ہے کہ کیا واجب ہے اور کیا حرام ہے. توجہ چاہیے. آپ زیادہ نہیں یاد رکھ سکیں گے لیکن اتنا یاد رکھیے کہ مختلف گنتیوں کے باوجود قرآن مجید کی آیتوں کی تعداد ہے لگ بھگ 6,500. گنتی میں فرق کیوں ہوتا ہے؟ کوئی کہیں پر آیت مان لیتا ہے, کوئی کہیں پر آیت مان لیتا ہے, اس لیے فرق ہوتا ہے. لیکن سب نے 6,000 سے اوپر کی گنتی, کوئی 6,500 کے قریب گنتی کرتا ہے, کوئی 6,500 کے قریب گنتی کرتا ہے. تو لگ بھگ 6,500 آیتیں ہیں قرآن مجید. اور یہ علماء کی محنت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, میری محنت نہیں ہے. کہ 14 معصومین علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں ان کی تعداد ہے لگ بھگ 37,000. حدیثیں کتنی؟ 37,000. آیتیں کتنی؟ 6,500. تو کیا کیا ہم پر واجب ہے اور کیا کیا ہمارے لیے حرام ہے یہ ہم تب جان سکتے ہیں جب ہم کو 6,500 آیتوں کا مطلب معلوم ہو جائے اور 37,000 حدیثوں کا مطلب معلوم ہو جائے. اور یہ منزل یہیں پر نہیں رکے گی, اس کے بعد اور بحثیں شروع ہو جائیں گی. کس کا راوی صحیح ہے, کس کا راوی غلط ہے, کون راوی سچا ہے, کون راوی جھوٹا ہے. یہی بات نہیں ہے بلکہ یہ بھی وہ بحث شروع ہو جائے گی کون سا لفظ مجاز میں بولا گیا ہے اور کون سا لفظ حقیقت میں بولا گیا ہے. حقیقت اور مجاز بھی میں سمجھا دوں. میں نے تقریر کرتے کرتے ایک مرتبہ کہا مسجد میں شعر آ رہا ہے. لفظ شعر کے حقیقی معنی ہے وہ درندہ جس کے دانت بھی ہوتے ہیں, جس کے پنجے بھی ہوتے ہیں, جو آدمی کو دیکھ کے پھاڑ کھاتا ہے. اگر میں نے کہا مسجد میں شعر آ رہا ہے اور میرے مجمع نے سمجھا کہ میں لفظ حقیقت میں بول رہا ہوں تو میں ممبر پر اکیلا ہی رہ جاؤں گا, سارا مجمع مسجد سے باہر ہو. حالانکہ ایک بہادر آدمی آ رہا تھا, میں نے اس کے لیے کہا تھا کہ شعر آ رہا ہے. تو یہ موقع اور محل سے پہچاننا پڑتا ہے
کہ لفظ اپنے اصلی معنی میں بولا گیا ہے جس کو حقیقت کہتے ہیں، یا لفظ اپنے مجازی معنی میں بولا گیا ہے، دوسرے کسی تشبیہ کی بنیاد پر کسی اور معنی میں بولا گیا ہے جسے مجاز کہتے ہیں، تو بس یہ پہچانیے کہ کیا کیا واجب ہے اور کیا کیا حرام ہے۔ اس کے جاننے کے لیے آدمی کو جاننا پڑے گا پورے قرآن کی آیتوں کا مطلب کیا ہے، ساری حدیثوں کا مطلب کیا ہے، راوی کون سا سچا ہے کون سا جھوٹا ہے، کون سا لفظ حقیقت میں بولا گیا ہے، کون سا لفظ مجاز میں بولا گیا ہے۔ اور میں آپ کو زیادہ ستانا نہیں چاہتا ہوں، ورنہ ابھی درجنوں اصطلاحیں باقی ہیں، کون مقید ہے، کون مطلق ہے، کون مشروط ہے، کون عام ہے، کون خاص ہے۔ تو جب آپ سن کے گھبرائے جاتے ہیں تو پہچانیے کون ہمت والا ہے جو پورے قرآن کا علم سامنے رکھے اور ساری حدیثوں کا علم سامنے رکھے اور پھر معلوم کرے کہ کیا واجب ہے اور کیا حرام ہے۔ خدا جانتا تھا یہ بوجھ ہم سے نہیں اٹھ سکتا ہے، لہذا اس نے کہا ہر زمانے میں کچھ آدمی ہونا چاہیے جو زندگی کے سارے کاموں کو چھوڑ دے اور سارے کاموں کو چھوڑ کے پورے قرآن کا علم حاصل کرے، اپنی رائے سے حاصل نہیں کرے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر کی روشنی میں پورے قرآن کا علم حاصل کرے، 14 معصومین کی حدیثوں کا علم حاصل کرے، اور اتنا ان کے پاس بڑا حافظہ ہونا چاہیے کہ اگر ان کو سوتے سے بھی ہلا کے جگایا جائے اور پوچھا جائے یہ چیز نجس ہے کہ پاک ہے، یہ کام جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو ان کو پورا قرآن بھی یاد ہو، ساری حدیثیں بھی یاد ہو، کہ وہ پورے قرآن اور سارے حدیث کی روشنی میں بتا سکے کہ حکم خدا کی بنا پر یہ پاک ہے یا نجس ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ جو اتنا علم حاصل کر کے اتنی زبردست یادداشت کے مالک ہوتے ہیں وہ فقیہ ہوتے ہیں، وہ مجتہد ہوتے ہیں، اور ان فقیہوں اور مجتہدوں میں جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ بتا دیجئے واجب کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کیا ہمیں کرنا ہے، کیا ہمیں نہیں کرنا ہے۔